السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر زاہد اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر زہرا۔ ڈاکٹر زاہد اور ڈاکٹر زہرا کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے آپ کا ویکینڈ بڑا اچھا گزرا ہوگا، بہترین موسم ہے آج کل نارتھ ایسٹ میں۔ تو ڈاکٹر زہرا کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ پروگرام جو ہے اسپانسر کیا ہے نور وائٹامنس، اور ہمیشہ کی طرح ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ حلال وائٹامنس ہیں، اس کے وائٹامن D3 بھی ہے، کیلشیم بھی ہے، پری نیٹل وائٹامنس بھی ہیں، اور سب خواتین و حضرات جو آدمی ہیں ان سب کو، بچوں کے بھی ہیں، اس کے بچوں کے وائٹامنس بھی آتے ہیں، اور لیب USA نے بھی کو اسپانسر کیا یہ پروگرام۔ تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ دو ملک کے مایہ ناز ڈاکٹر بیٹھے ہیں، ہم آپ کو انٹروڈیوس کراتے ہیں ان سے، اور امید ہے آپ اپنی کالوں کے ذریعے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کریں گے ہمیشہ کی طرح۔ تو میں پہلے تعارف کراتا ہوں ڈاکٹر اویس سیٹھی کا۔ ڈاکٹر صاحب کا تعلق پاکستان جہلم سے ہے، اور انہوں نے راولپنڈی میڈیکل کالج سے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد یہاں امریکہ چلے آئے اور یہاں پہ سائیکائٹری میں ریزیڈنسی کی انہوں نے، اور اس کے بعد انہوں نے کولمبیا یونیورسٹی سے فیلوشپ کی جیریاٹرک سائیکائٹری میں، یعنی بڑی عمر کے لوگوں کے جو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں اس کے بارے میں، اور آج کل پریکٹس کرتے ہیں اپ اسٹیٹ، اپنا نیو جرسی کے اندر پریکٹس کرتے ہیں، نیو یارک سٹی کے قریب۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ان کی بیگم ڈاکٹر سبین خان۔ ڈاکٹر سبین خان جو ہے یہ ملتان سے نشتر میڈیکل کالج کی گریجویٹ ہے، اور فیملی پریکٹس میں انہوں نے نیو یارک میڈیکل کالج سے ریزیڈنسی کی، اور آج کل پریکٹس کرتی ہیں نیو جرسی میں۔ تو کیسے آپ لوگ؟ ویلکم ٹو دی شو۔ ٹھیک ٹھاک، بہت شکریہ۔ آپ کا پیدائش کہاں کی ہے؟ ملتان کی ہے؟ میں اصل میں اپنے آپ کو کراچی آئٹ کہنے میں بہت فخر محسوس کرتی ہوں، آلدو میں نے کراچی دیکھا نہیں ہے، لیکن میں کراچی میں پیدا ہوئی۔ اچھا، آپ پیدا ہوئے پھر وہاں سے پھر ملتان سے میں نے گریجویشن کیا۔ آپ کا بچپن سارا ملتان میں گزرا؟ نہیں، میرا بچپن آل اوور دا پاکستان گزرا، کیونکہ میرے والد صاحب ایئر فورس میں تھے، تو کافی ساری جگہوں پہ۔ ملتان سے مجھے ہمیشہ بڑی فیسینیشن رہی ہے ولیوں کا، اور بڑی بڑی اچھی باتیں ملتان میں کبھی گئی نہیں، ویسے میں نے سنا ہے کہ بہت زبردست قسم کا ایک الگ اس کا کلچر ہے، یا بہت کلچرل شہر ہے۔ بالکل، ابھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو میں نے بھی انہوں نے کہا، میں ملتان کے ریلوے اسٹیشن سے بے شمار دفعہ لاہور کراچی، جب میں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا تو ٹرین پہ آنا جانا رہتا تھا، تو ملتان پہ ملتانی حلوہ ضرور کھایا ہے اور چائے ضرور پی ہے اسٹیشن پہ، لیکن کبھی شہر میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ تو کہنے لگے کہ وہ گاف سے بڑا مشہور ہے، وہاں پہ گرد اور گرمی اور گدا اور کچھ اور بڑے ولیوں کا شہر ہے، اور بڑا ہسٹورک شہر ہے۔ الیگزینڈر کو مات جو ہے ملتان کے شہریوں نے شروع کی تھی جب وہ نیزا اس کو مارا تھا۔ بیگم تو آپ کی اتنے بڑے شہر میں سے ان کا بچپن گزرا، آپ کہاں سے ہیں پاکستان؟ میرے والد صاحب جہلم سے تھے، والدہ لاہور سے۔ میں پیدائش میری لاہور کی ہے۔ چلو جی، وہ تو نمبر لے گئے نا، جس نے لاہور نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ لاہور تو آپ تو بڑے باعث ہے نا، جب لاہور کا نام آ جائے تو ہمارے سامنے کچھ اور نہیں رہتا۔ جی، تو ناظرین ہمارے ساتھ بڑے اچھے اچھے ڈاکٹر ہیں، آپ نے دیکھا کہ فیملی پریکٹیشنر ہیں، اور ساتھ ہمارے سائیکائٹرسٹ ہیں، تو جس سے کوئی بھی اگر آپ کویشچن کرنا چاہتے ہیں تو پلیز کالز کیجیے، ہم آپ سب کے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کال آپ کی کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے، کوئی بھی جنرل ٹاپک ہو سکتا ہے، کیونکہ آج بہت زیادہ واسٹ ٹاپک ہے، کوئی ایک سب اسپیشلٹی نہیں ہے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ سے، چلیں جی۔ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کہ بہت سارے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، خاص طور پہ عمر کے لیٹر ہیف میں، تو بنیادی طور پہ کس طرح کے مریض آپ کے پاس آتے ہیں؟ انزائٹی سے آتے ہیں، ڈپریشن سے آتے ہیں، اسکیزوفرینیا ہوتا ہے، انہیں کیا مسئلے ہوتے ہیں جنرلی؟ میری جو پریکٹس ہے وہ زیادہ تر ہسپتال کے اندر ہے۔ اچھا۔ تو ہم مریضوں کو داخل کرتے ہیں، اور جو مریض ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں وہ عموماً زیادہ بیمار ہوتے ہیں۔ اچھا۔ اور ہم بہت دیکھتے ہیں کیسز اسکیزوفرینیا کے، بائی پولر ڈس آرڈر، ڈپریشن، سیویئر ڈپریشن، بہت سیویئر انگزائٹی، سبسٹنس ابیوز، الکوہول، ڈرگ ابیوز۔ اچھا، تو یہ سبسٹنس ابیوز سے ذکر آپ نے کیا، تو الکوہول اس ملک میں فراوانی سے میسر ہے، اور بہت سارے ہمارے ہر جگہ پہ فراوانی سے میسر ہے، پینے والے نے ہر جگہ پینی ہے، وہ ملک کی باؤنڈری نہیں دیکھتا کوئی بھی۔ اس پہ اب آپ نے چھیڑا ہے تو میری پروگرام شروع کرنے سے پہلے وہ شاعرانہ رگ جو آج پھڑکی ہوئی ہے، تو اس پہ شاعر نے اس کے بارے میں تو یوں کہا تھا کہ دکان میں پہ پہنچ کر کھلی حقیقت حال، حیات بیچ رہا تھا وہ میں فروش نہ تھا، لیکن آج ہم اس طرف نہیں جاتے، آج ہم اس بات پہ بات کرتے ہیں۔ اس سے آگے کیا ہوتا ہے؟ اس سے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس حیات کے ملنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟
well, ہر چیز کی طرح اگر ماڈریشن میں کچھ بھی کیا جائے, اور میں اس ساری بحث میں مذہب کو نہیں لاؤں گا, اس میں مذہب کو نہیں لاؤں گا کیونکہ میں امریکیوں کو ٹریٹ کر رہا ہوں ادھر زیادہ تر. ماڈریشن میں ٹھیک ہے, لیکن جب بھی آپ کوئی بھی چیز زیادہ استعمال کریں گے تو اس کے مضر اثرات ہوں گے, جگر پہ مضر اثرات ہوں گے, دماغ پہ مضر اثرات ہوں گے. الکوہول از نو ایکسیپشن. اچھا, الکوہول کے کیا افیکٹس ہوتے ہیں؟ ویسے میں ان جنرل بات کر دوں کہ ماڈریشن اس لیے کہ جو بھی چیز ایڈکٹیو ہو جاتی ہے اس میں کنٹرول نہیں رہتا نا, اس لیے. تو ویسے تو اسلام میں بھی جو ہے کہ پہلے تھا کہ شراب جو تھی منع نہیں تھی, اس کے بعد میں حکم آیا تھا. تو جنہوں نے نہیں رکنا انہوں نے تو یہ کہہ دینا ہے نا کہ وہ جو حدیث ہے کہ نماز کے پاس مت جا. اگر تو وہ قرآن شریف کی آیت ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو. اچھا, اگر پتہ ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں تو نہیں. اینی ویز دس از حرام. ہمارے پاس جو ہماری پہلی کالر ہیں اونٹاریو سے, نو نیم کالر ہیں جی. ویلکم ٹو دا شو, فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں تعریف بہت کرنا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کے شو کی, لیکن مجھے بتا دیجیے, میں پھر تعریف کر لوں گی. ہیلو جی فرمائیے, آپ جو آپ کے دل میں ہے کہیے. میں آپ لوگوں کا شو ہر ویک دیکھتی ہوں, اور پھر کوئی مس جاتا ہے تو یوٹیوب پہ دیکھتی ہوں. اچھا, بہت شکریہ آپ کا جی, بہت شکریہ. اور بہت آپ لوگوں کو دعائیں کرتی ہوں, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی. ماشاءاللہ, تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ. میں نا ڈپریشن کی ہوں, لیکن میں بلیو کرتی ہوں کہ ڈپریشن کی گولیاں کھانے سے ڈپریشن ورس جاتا ہے. تو اچھا, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ایسی چیز جو گولیاں نہ کھانا پڑے مجھے, کوئی ایکٹیویٹی بتائیں. اور میں نے سنا ہے کہ واک کرنے سے اور ایکٹیو رہنے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے. آپ نے کہا آپ کا ڈپریشن بڑھ جاتا ہے, آپ کی کیا سمٹمز کیا ہیں اور کیا ہو جاتا ہے؟ سمٹم یہ کہ کانوں میں نا سیٹیوں کی آواز آتی ہے رات کے ٹائم جی, اکثر رونا آتا ہے. اچھا, اور وجوہات بھی ہیں ڈپریشن کی. اور جب آپ نے دوائی کتنے عرصے پہلے لی اور کتنے عرصے تک لے رہی ہیں؟ وہ پریگنینسی کے دوران میں دوائیاں, مطلب میری ڈیورس ہو گئی ہے, لیکن پریگنینسی کے دوران میں دوائیاں کھاتی تھی, لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ کس طرح, کوئی اور کھلاتا تھا مجھے. اچھا, سمٹمز زیادہ ہو گئے, اب آپ کو لگتا ہے زیادہ رونا آتا ہے؟ رونے کی وجوہات بھی ہیں, اور رونا مطلب آتا ہے, لیکن جیسے اب میں واک کر رہی ہوتی ہوں تو اب تھوڑا کنٹرول میں آ گیا ہے. آپ کے فیملی میں سپورٹ ہے, آپ کے ساتھ ہیں کوئی؟ اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر, وہ اچھی ہے. شکریہ جی, بہت شکریہ جی. دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں. جی, ڈپریشن کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. ہم ایک ٹرم ہوتی ہے انڈوجینس ڈپریشن, جس میں صرف یہ وجہ ہوتی ہے کہ آپ ایک کیمیکل جو ہے اس کی کمی ہے دماغ کے اندر. اس ڈپریشن کے لیے دوائی سب سے موزوں چیز ہے. یہ محترمہ جو ہمیں ہسٹری دے رہی ہیں اس کے مطابق ان کی زندگی کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ کوئی بھی آدمی ہو وہ ڈپریس ہو جائے گا. میرے خیال میں ایسی صورتحال میں ان کے لیے بہتر یہ رہے گا کہ کسی سے یہ بات کریں, پروفیشنل سے. جی, میں نے سنا کہ ان کی ڈیورس ہوئی ہوئی ہے, فکر وغیرہ ہوگا کافی, اس کے بارے میں بات کرنے سے ان کو افاقہ ہوگا. جو ان کو واکنگ سے فائدہ ہو رہا ہے, پہلی بات تو یہ کہ میں ایکسرسائز کی بات کر رہا ہوں, بات کر سکتا ہوں ان جنرل ٹرمز کہ جتنی ایکسرسائز کریں گے انڈورفنز ریلیز ہوں گے, یہ قدرتی کیمیکلز ہیں جسم میں جو ہیپی موڈ کو بہتر کریں. دوسرا یہ کہ اس طرح کی پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہوں تو جو فکریں کھا رہی ہوتی ہیں اس بارے میں بندہ سوچتا نہیں زیادہ ہو جاتی ہے, باہر جائیں گے, کوئی سوشل ایکٹیویٹی ہوگی, کچھ اور کریں. آپ نے بڑا اچھا جواب دیا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جی, ایک کویسچن بس پوچھ لوں, وہ دوائیاں لینے سے سمٹم انہوں نے کہا زیادہ ہو گئے, کوئی ہے تعلق ایسا؟ اگر دوائی صحیح وجہ کے لیے نہیں دی جا رہی تو اس کے کچھ بھی اثرات ہو سکتے ہیں. میں کہہ نہیں سکتا کون سی دوائی نے لی, کتنی ڈوز میں لی. یہ ہو سکتا ہے کہ جو تھی وہ ان کو سوٹ نہیں کی, کوئی اور لے لیں, یہ ڈوز آگے انکریز کر لیں. ٹھیک ہے, شکریہ. تو ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہے جی, جنت ہے ہیوسٹن سے. ویلکم ٹو دا شو جی, فرمائیے. ہیلو جی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاء اللہ, ہم آپ کا ہر ویک سنتے ہیں اور اس سے کافی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں. اور آج میرا جو ایک کوشچن ہے میرا یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ 40 ایئر سے شوگر پیشنٹ تھے, ان کو 1 سال پہلے ان کی کڈنی فیل ہو گئی تو ان کو ڈائلسس پر ہیں. اس دوران ان کو 6 مہینے پہلے 1 منٹ کا اسٹروک ہوا تھا. جیسے ہوا نہیں رائٹ اوے
बाद तो हॉस्पिटल भी हम लोग गए थे इमरजेंसी, और अब इनकी 2 महीने पहले इनका प्रॉब्लम अब टांगों में आया, टांगों से उनका चलने का, अब उनकी थेरापी हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो शुगर की जो दवाई लेते हैं माशाल्लाह 40 साल से लेते हैं, अल्लाह माफ करे, लेकिन अब उनके ये दिमाग पर असर कर रही है। और सम टाइम जैसे शाम के टाइम ज्यादा ये होता है कि ये सोच में रहेंगे, इनको ये नहीं पता होगा कि आया ये अपना घर पर है या बाहर है या बाथरूम जाएंगे। काफी चीजें अब चेंज हो रही है, तो हमने शुगर की दवाई भी थोड़ी कम कर दी ताकि इनकी मेमोरी। तो ये मुझे पूछना चाह रही हूँ कि इससे इनका क्या सिस्टम है, बता सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। हमारे दोनों माहिरीन जो हैं इस मौजू में बात करेंगे। डॉक्टर साहब आप शुरू कीजिए। बहुत शुक्रिया जी, जो ये जो लेडी थी जी, जिसका अभी मैं सुन रही थी, बेचारी शादी टूट गई है जी, तो मेरे को कॉल कर सकती है, मेरा काम 20 साल से है, और ताकि मैं इसकी हेल्प। आप अपना नंबर हमारे कंट्रोल रूम में दे दीजिए, तो फिर हम इंशाल्लाह ताला जो आपसे रब्ता करवाएंगे। आपका नाम बहुत खूबसूरत है, जन्नत। जी, जन्नत माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत नाम है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जी फरमाइए डॉक्टर खान, आप बताइए कि मेमोरी पे इफेक्ट हुआ है उनका शुगर की दवाई से? जी, ये जो बता रही हैं सिनेरियो, इस सारी सूरत हाल में ये पता चल रहा है कि उनको स्ट्रोक भी हुआ है। तो जो मुझे समझ आ रहा है, उनको जो तकलीफ़ है वैस्कुलर डिमेंशिया प्रॉबली उनको शुरू हो रहा है, जिसका ताल्लुक उन लोगों में है जिनको स्ट्रोक होता है। तो वो छोटे छोटे क्लॉट्स दिमाग की बिल्कुल बारीक नसों में आ जाते हैं, उससे दिमाग का वो हिस्सा मुतासर हो जाता है, और उसी तरह वो एक्ट करने लग जाते हैं कि उनकी मेमोरी ख़त्म होती चली जाती है। और ये मोस्टली प्रोमिनेंट होता है शाम को सूरज डूबने के बाद, इसको सन डाउनिंग कहते हैं। आम डिमेंशिया में भी इसी तरह होता है, और इनके केस में वैस्कुलर डिमेंशिया में भी। करना क्या चाहिए? मुझे नहीं लगता शुगर की दवाई से इसका कोई ताल्लुक है। ट्रीटमेंट वही है जो डिमेंशिया का है, सपोर्टिव केयर। उनको बार बार री गाइड करते रहें कि आप कहाँ हैं, सिचुएशन क्या है। और उसके अलावा डिमेंशिया की 3 बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। पहले एक को शुरू करते हैं, फिर उससे इम्प्रूवमेंट थोड़ी सी होती है, फिर दूसरी ऐड कर देते हैं। तो आप इनको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, वो दवाई शुरू करा सकते हैं। लेकिन रीअश्योरेंस इज़। हम अगले कॉलर से बात कर लें हमारे, उसके बाद हम देखते हैं अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। अफजल साहब हैं जी फ्रॉम लॉस एंजलिस। जी वेलकम टू द शो अफजल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे और एक प्रपोजल भी है कि ये ये जो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं उनसे आप ये पूछें कि ये जो इंटर रिलेशनशिप है बिटवीन न्यू यंग जनरेशन हु इज बोर्न एंड रेज्ड इन अमेरिका एंड पाकिस्तानी जो हम लोग आते हैं, तो ये जो गैप है इनके दरमियान, बिकॉज हिज वाइफ इज आई थिंक साइकाट्रिस्ट, तो इसके बारे में कुछ आप एडवाइस करना चाहें कि ये जो ब्रिज है इसको कैसे मेकअप करना चाहिए, बिकॉज इट्स अ बिग चैलेंज राइट नाउ। बड़ा अच्छा सवाल है। हम ओल्ड स्कूल के जरा पाकिस्तान के कल्चर के हैं बच्चे, तो यहाँ से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है जी। दूसरा प्रपोजल क्या था? और मैं ये चाहूंगा कि अगर आपको बंदा कोई डॉक्टर लेके आए जो कि ये रिलेशनशिप पे स्पेशली बात करे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रियली। अच्छा, हाँ ये बात है। और माशाल्लाह आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं डॉक्टर साहब, खुदा हाफिज। शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत खुदा हाफिज जी। बड़ी खूबसूरत बात क्वेश्चन किया उन्होंने, और ये बड़ा जनरेशन गैप बताएं। सबसे पहले तो ये ईस्ट देखें, और वेस्ट और जनरेशन गैप, क्योंकि जो पहली नस्लें आई हैं जो आके यहाँ पे सेट हो गए, उनके लिए ये भी था कि उन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया था। वो वाला भी आप डिफरेंट सिनेरियोज ले लें, जो माँ बाप पहले आए उन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया, उन्होंने आके इधर मेहनत की, अब वो अगर बहुत बड़े घर बना लिए, बहुत सेटल्ड हो गए, तो अब बच्चों की तरबियत जो है जो यहाँ पे बोर्न एंड रेज्ड हैं, दोनों तरफ से लें, उनका फाइनेंशियल स्टेटस भी ले लें, इमोशनल भी, और जो गैप आ गया हुआ है बीच में वो भी, हर एक के पर थोड़ा थोड़ा बोलें। देखिए, जनरेशनल गैप हमेशा से था और हमेशा रहेगा। हम जो चीज़ें जानते हैं हमारे माँ बाप उसको एक्सपोज नहीं हुए थे, वो जो चीज़ें जानते हैं उनके माँ बाप एक्सपोज नहीं हुए थे। तो थोड़ा सा जो यंगर जनरेशन है उसको इधर मूव करना पड़ेगा, ओल्डर जनरेशन को थोड़ा उनके करीब इधर मूव करना पड़ेगा, ताकि एक मिडिल ग्राउंड क्रिएट किया जा सके जिसमें दोनों खुश रहें। चैलेंज ये है कि हमारे माँ बाप जो पाकिस्तान से आए हैं वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो उनके बच्चे पैदा हुए हैं और बड़े हो रहे हैं वो बिल्कुल पाकिस्तानी हो। ये कभी नहीं होगा, क्योंकि ख़ास तौर पे आजकल क्योंकि वो इतनी चीज़ों को एक्सपोज हो रहे हैं। अच्छा, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इतना उन्हें एक्सपोजर दे रही है दूसरे कल्चर्स के साथ, सोचने के अंदाज के साथ, कि उनसे एक्सपेक्ट करना ये कि वो बिल्कुल पाकिस्तानी हो जाएंगे। I'm sorry, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगी। आपका क्या मतलब है? बिल्कुल पाकिस्तानी को आपने लेबल किया, बिल्कुल पाकिस्तानी को पहले डिफाइन करें। मैं पाकिस्तानी कैसे हो जाए?
मतलब क्या पाकिस्तानी बहुत सुपर हैं کہ ہم ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ بالکل پاکستانی ہو جائیں, یا ماں باپ اب یہ بھول گئے ہیں کہ پاکستان بھی بہت ڈفرینٹ ہو گیا ہوا ہے, بلکہ وہ یہاں کے بچوں سے بھی زیادہ تیز اور زیادہ ان کا ایکسپوجر ہو گیا ہوا ہے. تو اگر آپ واقعی جنریشن گیپ کی بات کریں تو آج سے 10 سال کے بچے جو پاکستانی تھے وہ ڈفرینٹ تھے, جو آج کے بچے پاکستانی آ رہے ہیں وہ بہت ڈفرینٹ آ رہے ہیں. تو اگر ہم صرف پاکستانی لیبل کر کے کہ دے آر پرفیکٹ اور ایبسولوٹلی وہ دین کے پاس بھی ہیں, تو میرا خیال ہے یہ ایک ان کی بہت مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو یہاں کے ماں باپ ہیں. یہاں پہ بہت زیادہ چینجز آگے ہوئی ہیں پاکستان میں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے بچے شاید اتنے مذہبی نہیں ہیں. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہاں کے بچوں کا زیادہ ایکسپوجر مذہب کی طرف بھی ہے. یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے. اب اگر جنریشن گیپ کی بات کرتے ہیں تو اگر ماں باپ نے شروع سے لے کے آخر تک اپنے بچوں کو کبھی ہگ نہیں کیا, فزیکل افیکشن نہیں شو کی, یا وہ گیپ کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی, اور وہی ڈنڈا پاکستانی سٹائل میں, دیسی سٹائل میں رکھا, تو وہ تو اب پاکستان میں بھی کام نہیں کرتا, وہ کہیں بھی کام نہیں کرتا, ریگارڈلیس آف ملک, ریگارڈلیس آف اینی کنٹری. تو وہ اب انہوں نے پاکستانی کا یا وہ وہاں کا بھی یہی حساب ہے. میرا خیال ہے کہ اب ہر جگہ پہ یہی ہو گیا ہے, گلوبلائزیشن ہو گئی ہوئی ہے. آئی فون, آئی پیڈ پاکستان میں بھی اتنے ہی پریولنٹ جتنے یہاں پہ ہیں, الکوہول ادھر بھی اتنی ہے, بلکہ شاید زیادہ ہے, کیونکہ جو چیز دبائی جائے یا الیگل کی جائے وہ زیادہ ابھر کے آتی ہے اور لوگ اس کے زیادہ انٹرسٹ ہوتے ہیں, مسٹری ہوتی ہے نا ایک طرح سے. اس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ جو یہ گیپ ہے اس کو برج کرنے کے لیے بیسٹ ٹول یہ ہے کمیونیکیشن. اوپن اپ, آپ اپنے بچے سے اپنے دل کی بات کہیں, آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اپنے بچے سے پوچھیں کہ وہ کیا ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے, اور آپس میں مل بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ ایک درمیانی راستہ کیا ہونا چاہیے. یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک کا وقت آیا, تو بریک سے جب واپس آتے ہیں اس ٹاپک ہم نے اور بات اس ٹاپک میں ہم اور بات کرتے ہیں. ناظرین چھوٹی سی بریک سے حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. میں اپنے سیکنڈ سیگمنٹ کو شروع کرتے ہوئے ایک انتہائی دکھ کی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں آج کل جو حالات ہیں آپ سب اس سے واقف ہیں, لیکن خاص طور پہ جو ڈاکٹرز کمیونٹی کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی تو انتہا ہی ختم ہو گئی ہے. ایک ابھی 4-5 دن پہلے یہاں سے امریکہ سے کارڈیالوجسٹ ایک فلاحی نیت کے ساتھ پاکستان گئے اور لوگوں کا مفت علاج کرنے کے لیے گئے, اور وہ اپنی فیملی کے قبرستان سے باہر نکل رہے تھے کہ 8 گولیاں مار کے ان کی بیوی اور بچوں کے سامنے انہیں قتل کر دیا گیا. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے ہے. ہم تو اس قدر زیادہ پریشان ہیں ڈاکٹر کمیونٹی امریکہ کے اندر کہ اب یہ سوچتے ہیں کہ یا تو پاکستان کو بھول جائیں, یا وہاں جانا آنا چھوڑ دیں, یا تعلقات کو ختم کر لیں پاکستان سے. ہم جو دن رات یہاں بیٹھ کے پاکستان کی تسبیح پھیرتے رہتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کے لیے بہتری کا سوچتے رہتے ہیں, وہاں کے لوگ کوئی ایک آواز کسی سیاسی لیڈر نے, کسی مذہبی لیڈر نے, کسی پولیس نے, کسی چیف منسٹر نے نہیں نکالی کہ ایک انسان کا قتل ہوا ہے, ناحق قتل ہوا ہے, اور ان کے لیے کچھ ایک رتی برابر نہیں کیا گیا. اور یہ متواتر بڑے شہروں میں, چھوٹے شہروں میں, کبھی مذہب کے نام پہ, کبھی فرقے کے نام پہ, کبھی پیسے کے نام پہ قتل. اور خاص طور پہ ڈاکٹر جس کو پڑھنے لکھنے میں 30-35 سال لگتے ہیں, جس کے بیوی بچے ہوتے ہیں, جس کے ماں باپ ہوتے ہیں, وہ اتنی آسوں امیدوں سے ہمیں اس منزل تک پہنچاتے ہیں, ان سب پہ ایک لمحے میں پانی پھیر کے لوگ آگے چل دیتے ہیں. اور آج تک کسی کو نہیں پکڑا گیا, کسی کو نہیں پھانسی دی گئی, کسی کو نہیں سزائے موت دی گئی. یہ انتہا ہے ظلم کی, اور میں انتہائی شدت کے ساتھ اپنے جذبات کو یہاں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں خواہش کروں گا کہ آپ لوگ سارے اس موضوع پہ بھی بات کریں اور سوچیں کہ یہ ہم کس نہج پہ پہنچ گئے اور کس طرف جا رہے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ میری جذباتی بات کو دل سے لیں گے, اور ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر ہے جی رندھاوا صاحب فرام بالٹیمور. ویلکم ٹو دا شو رندھاوا صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, آپ نے سارے ولی اکٹھے کیے ہوئے ہیں. سوری ٹو ہیئر اباؤٹ دیٹ کارڈیالوجسٹ ہو ڈائڈ ان لاہور. ان کا ذرا نام بتائیے. اور آپ تھوڑی دیر پہلے انڈیا کی بات کر رہے تھے کہ وہاں 2 لڑکیاں گینگ ریپڈ ہوئیں. ابھی لاہور میں دیکھیں پچھلے ہفتے that lady was stoned to death in front of a court by their own family. جی جی, تو حالات تو بہت ہی خراب ہے. میں بھی 10 سال سے پاکستان اس لیے نہیں جاتا کہ وہاں جی رندھاوا صاحب آپ اپنا کڈنیپ ہو جاتے ہیں. جی سوال فرمائیے تاکہ ہم موضوع کو بڑا ہاٹ چل رہا تھا, جنریشن گیپ. جی اس میں بھی ایک نئی چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو جنریشن گیپ ہے اس میں جو آج کل کے بچے ہیں they are occupied within themselves. so اس کی کیا وجہ ہے؟ جی دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس بچے آتے ہیں
اس طریقے سے جن کو اٹینشن ڈیفیسٹ سنڈروم سے لے کے ماں باپ سے لا تعلقی اور اپنی سوچ میں گم، اپنے آئی فون آئی پیڈ کے اندر گم، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ ٹیکنالوجی کی اویلیبلٹی ہے، ماں باپ کے پاس ٹائم کی کمی ہے، فیملی ویلیوز کا ڈیزالو ہو جانا ہے، کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں اٹس کمبینیشن آف آل دوز فیکٹرز. ٹیکنالوجی اویلیبل ہے، اس سے آپ چھپ نہیں سکتے. جی آئی پیڈ پہ کوئی چیز اگر انٹرسٹنگ ہے تو بچے وہی کریں گے. ایکچولی میں ایسے والدین کو جانتا ہوں جو آئی پیڈ کو اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں کہ یو نو بچے اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں، مگر لگتا ہے بچہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے. جی ہاں، اور اس کی ایک وجہ یہ ان کے پاس خود ٹائم نہیں ہے بچوں کے ساتھ اسپینڈ کرنے کے لیے، اور فکریں ہوتی ہیں دنیا کی. آپ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں، کہ آپ کا فوکس کدھر ہے. اگر آپ کا فوکس اس بات پہ ہے کہ یار یو نو بچے کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اس کی تربیت میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اس کو کچھ سکھانا ہے میں نے، اچھی باتیں، اچھا انسان کس طرح بننا ہے، تو وہ آئی پیڈ سے نہیں وہ سیکھے گا. تھوڑا بہت، لیکن آپ کو ایک ایگزامپل بننا پڑے گا اپنے بچوں کے لیے. مجھے آئی پیڈ یا آئی فون وغیرہ اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر چیز ماڈریشن میں کرنا ضروری ہے. آور سیٹ کر لیں. اور یہ بڑی اچھی بات کی، وہی بات جو جنریشن گیپ کی بات ہو رہی تھی، ایک وہ دوسری مینٹالٹی بھی ہے نا کہ ڈنڈے کے زور پہ جو ہے آپ اپنے بچوں کو کنٹرول کر لیں گے تو کب تک کر لیں گے؟ آپ ان کی سوچ تو نہیں بدل رہے، وہ گیپ جو آپ بات کر رہے ہیں جنریشن گیپ، وہ تو نہیں کم ہو رہا. ڈنڈے کے زور پہ کبھی کچھ نہیں ہوتا. اس آل جس طرح سے سبین کہہ رہی تھیں کہ کمیونیکیشن کی بات آ جاتی ہے، اور کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ بچپن سے اسٹارٹ ہوتی ہے، نہ کہ جب بچہ 20 سال کا ہو گیا، جب اس کی اپنی ایک لائف ہو گئی تو پھر آپ کو یاد آیا جی یہ تو آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. تو وہ جو چیزیں ہیں وہ بچپن سے ہوتی ہیں ساری آپ بچہ جب گھر آتا ہے، اسکول سے گھر آتا ہے، تو جو بھی گھر کا ماحول ہے اس نے وہی دیکھنا ہے نا. اسکول میں تو وہ آدھا دن گزارتا ہے، جو گھر کا ماحول ہے، اگر باپ کہتا ہے جی کہ میں بزی ہوں اور ماں جو ہے اس کے اوپر ساری رسپانسبلٹی آ جاتی ہے تو وہ بھی غلط ہے. آج کل ویسے کافی چینجز آ گئی ہوئی ہیں، آدمی بھی بہت زیادہ انوالوڈ ہوتے ہیں، تو دونوں ماں باپ کا کام ہے. اگر دادا دادی بھی گھر میں ہیں تو سارے مل کر بچے کی تربیت کرتے ہیں، تو بچہ ماشاءاللہ اگر گھر کا ماحول اچھا ہے، آپ کی جینز اچھی ہیں تو اچھا ہی نکلے گا، میرا خیال ہے. تو سبین میں موضوع کا رخ جو ہے ایک اور طرف موڑتا ہوں. آپ کیونکہ ہاسپٹلسٹ ہیں اور آپ بہت سارے ہاسپس پیشنٹ سے بھی ڈیل کرتی ہیں، اینڈ آف لائف کیئر سے بھی آپ کا روز واسطہ پڑتا ہے. ہماری بھی جو جنریشن پاکستانی انڈین کمیونٹی کے لوگ جو اب عمر کے اس حصے میں پہنچ رہے ہیں کہ وہ 80-90 سال آکٹوجنرین بن رہے ہیں، اور وہ روزانہ ان مسائل سے بڑے شہروں میں جہاں زیادہ ہیں، تو کیسے ڈیل کرتی ہیں؟ کیا مشورہ دیتی ہیں آپ ان کو نرسنگ ہوم کے بارے میں، اینڈ آف لائف کے بارے میں کیا مشورہ دیتی ہیں آپ کے انٹریکشن جب ہوتا ہے؟ جی بالکل. ہماری یہاں کی جو کمیونٹی ہے، دیسی کمیونٹی، ان کو ایک کلچرل ایشو ہے کہ جب بڑھاپا آ گیا ہے تو ماں باپ کو ہم نے بوجھ نہیں سمجھنا ہے، وچ از اے گڈ تھنگ آبویسلی. لیکن اگر آپ کے حالات ایسے ہیں کہ ایک بیچاری بوڑھی اماں جو ہے سارا دن اکیلی پڑی ہوئی ہے اور اس کو بیڈ سورز ہو رہے ہیں اور آپ اس کی کیئر نہیں کر سکتے، تو آئی تھنک اس کا بہتر یہ ہوگا کہ آپ ان کو کسی نرسنگ ہوم میں موو کر دیں جہاں پہ بہت اچھی کیئر ملتی ہے اور وہاں پہ سب ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں بوڑھے لوگ. تو آپ اپنے کلچر میں پھنس کے اسی چیز میں مت رکے رہیں. بہت ساری فیسلٹیز ہیں، اگر ابھی وہ کچھ کرنے کے قابل ہیں، چلنے پھرنے کے قابل ہیں، تو اسسٹڈ لیونگ فیسلٹیز ہیں. لوگ ایک گلٹ میں بھی تو رہتے ہیں نا کہ ماں کو یا باپ کو جو ہے ہم نرسنگ ہوم میں داخل کرا دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ لوگ کیا کہیں گے. اگر تو زائد گلٹ یہ ہو کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور ان کو ڈال دیں گے ادھر تو ہمارے پاس وہ خدمت کا موقع نہیں ہوگا، یا اگر ٹائم بہت کم ہے، آپ کے پاس لائف بہت بیزی ہے، آپ ہی صرف ارننگ ہینڈ ہیں، تو آپ کوشش کریں گے ٹائم نکال کے اپنے ماں باپ کی. یہ سوچ اچھی ہے، لیکن وہی جو آپ نے بات کہی کہ گلٹ اگر یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یا وہ جو آپ کو زمانے کے ڈر کی وجہ سے جو ہے آپ گھر میں رکھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خدمت کے لیے نہیں رکھ رہے، تو اٹ کلز دا ہول پرپز. تو پھر اس سے بہتر یہ کہ بہتری یہی ہے کہ جہاں ان کو کیئر مل رہی ہے اس کے لیے سب سے پہلا ہوتا ہے کہ اسسٹڈ لیونگ فیسلٹیز ہیں جو اگر آپ کے پاس انشورنس ہے تو میڈیکیئر ہے تو وہ کور کرتا ہے، آپ وہاں ان کو پلیس کر سکتے ہیں. اس کا کچھ نامنل سا کرایہ ہوتا ہے، وہاں پہ وہ آپ کو دوائیاں دیتے ہیں، ہر وقت نرس موجود ہوتی ہے. مہنگے نہیں ہوتے؟ میں نے تو سنا بڑے مہنگے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، لیکن جن کے پاس حیثیت ہے، میڈیکیئر ہے، وہ وہاں جا سکتے ہیں. اسسٹڈ لیونگ ہوتی ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے. اس کے بعد ہوم ہیلتھ بھی اویلیبل ہے. ہوم ہیلتھ ایک بہت اچھی چیز ہے جو بہت سے لوگ نہیں استعمال کرتے. تفصیل سے بتائیں ہمارے ناظرین کو. آپ اپنے ڈاکٹر سے جا کے بات کر سکتے ہیں کہ
मुझे हेल्प की ज़रूरत है तो वो आपको सोशल वर्कर की तरफ रेफ़र करेंगे जो आपके लिए हेल्थ एड दिन में 4 घंटे कम से कम आपको ज़रूर मिल सकती है. इंश्योरेंसेस ये चीज़ कवर करती हैं. उसके अलावा विजिटिंग नर्सेज नहाने धोने में भी, कपड़े बदलने में भी, खाना खिलाने में भी, बिल्कुल खाना पकाते हैं आपका, वो आपके कपड़े धो के देते हैं आपको. जो काम आप खुद फिजिकली नहीं कर सकते उसमें आपकी मदद करते हैं. विजिटिंग नर्स होती है, उसमें यह है कि वो आके ब्लड प्रेशर चेक करती है, ऊंचा नीचा है आपके डॉक्टर को फ़ोन करती है, वो आपकी दवाई घर बैठे एडजस्ट कर देता है. तो ये पेशेंट आके डॉक्टर से बात करे, से आप अपने ये बात डिस्कस करें तो डॉक्टर फिर जो है सब अरेंज करवा देते हैं. बिल्कुल कर देते हैं. आपको उनके पीछे थोड़ा पड़ना पड़ता है क्योंकि ये काम डॉक्टर को 3-4 फोन कॉल्स करनी पड़ती है. हमारे कॉलर है जी हमारे साथ सिराज साहब हैं फ्रॉम अलabama. वेलकम टू द शो सिराज साहब, फरमाइए. मेरा सवाल ये डॉक्टर जोहरा से ये बीवी से कि रात को नींद नहीं आती, क्या करना चाहिए? अच्छा ख्वाब देख रहे हैं खूबसूरत. एक सवाल लतीफ़ा याद दिला दिया. अब माहौल रंजीदा हो गया था तो थोड़ा सा लतीफ़ा भी सुनाना ही पड़ेगा कि वो एक साहब जाते हैं डॉक्टर साहब के पास, कहने लगे कि मुझे नींद नहीं आती. उन्होंने कहा कि रात को लेट के 2000 तक गिना करो तो नींद आ जाएगी. तो कहने लगे कि नींद आ जाएगी? कहने लगे हाँ. तो वो रात को जाके घर में सो गए तो 1 से लेके भी 1000 तक गिना था तो फिर नींद आ गई. तो फिर दूसरे तीसरे दिन आए, डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा भाई कि क्या हाल है आपका, नींद आ जाती है? तो कहने लगे कि हाँ डॉक्टर साहब एक प्रॉब्लम है. कहने लगे क्या प्रॉब्लम है? कहते हैं कि जब 1000 आता है तो वो नींद आ जाती है, फिर उठ के 2000 तक पूरा गिननी पड़ती है. तो आप ऐसा ना कीजिएगा, जब आए तो सो जाएं. डॉक्टर जोहरा की वजह है ना, डॉक्टर समीन जवाब देंगी. नींद के लिए नींद के लिए सबसे पहले स्लीप हाइजीन. आपको ये तहैया करना है कि ये सोने का कमरा है, या मैंने टीवी नहीं देखना, या मैंने कुछ और नहीं करना, और आप इतने थके हों एट द एंड ऑफ द डे कि आपको आराम की ज़रूरत हो. अगर आप सारा दिन बिस्तर पे पड़े रहे हैं तो आपको नींद नहीं आएगी. सो यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल. और ये सब चीज़ें नहीं काम करती तो अपने डॉक्टर के पास जाएं. बहुत अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं. एक एम्बियन बहुत अच्छी दवाई है. अगर आप ओवर द काउंटर लेना चाहते हैं, एलर्जी की दवाई होती है बेनाड्रिल, वो आधी गोली आप खा के शुरू कर सकते हैं. लेकिन बेहतरीन यह है कि आप अपनी स्लीप हाइजीन मेंटेन करें. स्लीप हाइजीन का मतलब बता दें सर. स्लीप हाइजीन का मतलब यही है कि आपने एक वक्त मुकर्रर करना है कि मैंने खाना खा लेना है 7 बजे और मैंने अगर सोना है 10 बजे तो मैंने बेड में 9:45 बजे जाना है. मैंने 10 बजे खाना खाते ही बेड में नहीं आ जाना. मतलब बेड को सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करें, ये नहीं कि वहाँ पे बुक भी पढ़ रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं और मसले, तो आदत पड़ जाएगी. हमारे साथ जी मिसेस सिद्दीकी है टेक्सास से. वेलकम टू द शो मिसेस सिद्दीकी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी मुझे आपका ये प्रोग्राम बहुत पसंद है, मैं कभी आपका प्रोग्राम मिस नहीं करती. मेरे पास एक क्वेश्चन है कि जो बच्चे ड्रग इस्तेमाल करते हैं इसके क्या साइड इफेक्ट है, क्या प्रिवेंशन है? अगर कोई बच्चा इसमें मुब्तला हो जाए तो हमें इसे किस तरह ट्रीट करना चाहिए? अच्छा जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका. पूछते हैं डॉक्टर साहब से. वेल ड्रग अब्यूज़ की बहुत सारी वजूहत हैं. अमूमन शुरू ये दोस्त ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं तो तू भी इस्तेमाल करके देख, इस तरह शुरू होता है. सिगरेट से शुरू होता है, marijuana पे जाता है, शराब शुरू, फिर हार्डकोर ड्रग्स, कोकेन वगैरह. जी एफ्लुएंस उसमें बहुत एक पार्ट प्ले करता है. पैसा है अगर खुला तो ड्रग्स अवेलेबल होती हैं. लेकिन अमूमन जो हम देखते हैं ड्रग कुछ अरसे बाद वो उसका मज़ा नहीं रहता, वो एक बीमारी बन जाती है. एडिक्शन. जी. और उसके जिस्म पे ऐसे असरात होते हैं, दिमाग पे ऐसे असरात होते हैं कि उससे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल होता है. मेरे ख्याल में कोई भी आदमी जो 1 या 2 पैकेट सिगरेट इस्तेमाल करता है और कई साल से कर रहा है, वो ज़रूरी नहीं कि उसको एंजॉय भी करता हो, वो एक आदत बन गई है, उनको समझ नहीं आती कि छोड़ेंगे भी है उस पे और उसके बगैर वो फंक्शन ही नहीं कर सकेगा. जी बिल्कुल. तो इनका जो सवाल है वो थोड़ा नामुकम्मल है क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सी ड्रग्स की बात कर रही हैं. तो मुख्तलिफ ड्रग्स की मुख्तलिफ ट्रीटमेंट होगी, लेकिन एक स्पेशलिस्ट से रुजू करना बहुत है. marijuana अगर कोई यूज़ करता है तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं? बच्चे जो ज़्यादा यूज़ करते हैं, आई डोंट थिंक वो मॉर्फिन वगैरह की बात कर रही होंगी, उसके बारे में बता दें. marijuana एक मेरे राय में ख़तरनाक ड्रग इसलिए क्योंकि वो बेज़रर समझी जाती है. अमूमन आप मैं किसी से बात करूँ 19-20 साल के, ये इट्स एन हर्ब कि ये तो धनिया की तरह, पुदीने की तरह. इट्स नॉट. इसके लेकिन असरात जो हैं वो थोड़े सटल होते हैं. अमूमन जो हम देखते हैं अस्पताल के अंदर वो ऐसे केसेस होते हैं जो थोड़े दूर जा चुके हैं,
people become psychotic, وہ ریالٹی سے ٹچ نہیں رہتے, ڈیلوژنل ہو جاتے ہیں, پولیس میرے پیچھے پڑی ہوئی, ایف بی آئی میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے, تو وہ لوگ اسپتال میں داخل ہوتے ہیں. ویسے اگر اس کے آپ اثرات دیکھیں جو زیادہ عام ہیں وہ یہ کہ موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے. میں بہت دیکھتا ہوں, کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا. یہ بات نہیں کہ وہ تکلیف میں ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس موضوع کو ہم جاری رکھتے ہیں آگے, چھوٹی سی بریک کا حکم ہے. ناظرین چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں تو اس موضوع کو جاری رکھتے ہیں. جی تو ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. جیسا کہ شروع میں زارا نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ شو جو ہے نور وائٹامنس نے ہمیں اسپانسر کیا ہوا ہے. ان کا نمبر اور ہمارا پروموشنل کوڈ ZNZ زاہد اینڈ زارا آ رہا ہوگا اسکرین پہ. تو جب بھی آپ کال کریں ZNZ کوڈ بتائیں گے تو وہ آپ کو فری شپنگ کریں گے ان وائٹامنس کی, اور آپ ضرور ان سے استفادہ حاصل کریں. یہ ٹاپ ناچ کوالٹی کے وائٹامنس ہیں, میڈ ان USA ہیں اور حلال ہیں, اس میں کوئی اینیمل پروڈکٹس یوز نہیں کرتے یہ. اور ڈاکٹر زارا کے بہت سارے پیشنٹ یوز کر رہے ہیں اس وقت, اور ہم ذاتی طور پر بھی جو ہے نا اس کو استعمال کرتے ہیں, تو آپ کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں اس کو. لیب USA والے جو ہے ہیور ہل میساچوسٹ, وہ بھی ہمارے کو اسپانسر ہیں. ان کا نمبر بھی اسکرین پہ آئے گا, اور اگر آپ کو اپنی پیتھولوجی لیب کی کوئی ضروریات ہوں تو ان سے رابطہ کریں. ہمارے ساتھ پہلی کالر ہیں جی اس سیگمنٹ میں, عظما فرام ایٹلانٹا. عظما ویلکم ٹو دا شو جی. ہیلو عظما, جی فرمائیے. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے 8 سال کا, اس کو ذرا ذرا سی بات پہ بہت غصہ آ جاتا ہے, اور جب اس کو اتنا غصہ آتا ہے تو عجیب عجیب باتیں کرنے لگتا ہے وہ, کہ مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا, میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. میں اس طرح سے بہت پریشان ہوں. اچھا, تو آپ نے کسی ڈاکٹر کو دکھایا انہیں ابھی تک؟ نہیں, میں نے سائیکیٹرسٹ کو تو کسی کو نہیں دکھایا ہے. ہمارے گھر کا ماحول بہت اچھا ہے, میں ہاؤس وائف ہوں, میرے ہسبینڈ بہت ٹائم دیتے ہیں اپنے بچوں کو, لیکن جب اس کو غصہ آتا ہے تو وہ بہت عجیب قسم کی باتیں کرنے لگتا ہے. اور کتنے بچے ہیں؟ اور کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے ماشاءاللہ 5 بچے ہیں. یہ سب سے چھوٹا ہے؟ نہیں, اس سے چھوٹا ایک اور ہے. اچھا, پوچھتے ہیں ڈاکٹر اویس سیٹھی سے. جی سیٹھی صاحب یہ بتائیے, بچہ جو ہے کہتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد نہیں, عمر کے 8 سال کی عمر میں تو بڑی کچی عمر ہے یہ اس طرح کی باتیں کرنے کی. جی ہم سائیکیاٹرک ڈس آرڈرس کو ٹریٹ کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی تو کافی دیر پہلے سٹارٹ ہوئی, اور یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ ڈپریشن یا بائی پولر ڈس آرڈر وہ 3, 4, 5 سال کے بچوں میں بھی پایا جاتا ہے. اچھا جی, کیونکہ اصل مسئلہ تو یہ نا کہ کیمیکل امبیلنس ہے دماغ جو سے کوئی کیمیکل بہت زیادہ بنا رہا ہے یا بہت کم بنا رہا ہے. اچھا, تو وہ آپ کی جینز جو سی ہیں وہ ڈیٹرمن کرتی ہیں, تو وہ تو کسی عمر میں جو ہے تو انہیں فوری طور پہ اپنے بچے کو کسی میرے خیال نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے تاکہ جو ہے ابھی تدارک کریں. اچھا, یہ جو ایک ہمارے سوچ بھی ہوتی ہے خاص طور پہ جس طرح جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں یا اپنے ملک کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ جو ہوتا ہے ڈپریشن, ہم لوگ کہتے ہیں وہاں پہ ایک عام سوچ ہے ڈپریشن اور ایسا جو نفسیاتی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. وہ ہر چیز کو کہہ دیتے ہیں کہ ڈرامہ کر رہا ہے, یا کہہ دیتے ہیں کہ کوئی نہیں جی اس کو 2-4 بڑکیں لگاؤ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. یا اس کو اتنا زیادہ اگر کسی کو کوئی چلا جائے سائیکیٹرسٹ کے پاس تو اتنا بڑا اس کے ساتھ لیبل کر دیتے ہیں کہ یہ پاگل ہے. تو یہ دونوں طرف ہی ہے, یا تو ایکسٹریم ہو جاتے ہیں کہ اس کو پاگل قرار دیتے ہیں, یا پھر اسے کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے بس خود ہی ٹھیک ہو جائے. حالانکہ یہ جس طرح کا آپ نے کہا کہ اگر بازو میں کوئی مسئلہ ہے تو آرتھوپیڈک ڈاکٹر پر جائیں, برین کا مسئلہ ہے تو سائیکیٹرسٹ سے جائیں, اور وہ کیمیکل میڈیکیشنز کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. بچوں کو بھی یہ پرابلمس ہوتی ہیں, یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, یہ نہیں ہے کہ بس یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. جی میں اپنی کال لے لوں. ہمارے ساتھ ہیں جی ارشد فرام لاس اینجلس. ارشد صاحب ویلکم ٹو دا شو, فرمائیے. ہیلو جی ارشد, میرے خیال میں کال ڈراپ ہو گئی ہے. میں صرف ایک ایڈ کرنا چاہوں گی چھوٹی سی بات کہ یہ جو بچوں کے یا بڑوں کے سائیکائٹرک ایشوز ہیں یہ اتنے ایزیلی ٹریٹیبل ہیں میڈیسن سے, اور ہم ایک اپنے کلچرل اس کے پیچھے بیٹھ کے ان کی زندگی کے 30-40 سال ضائع کر دیتے ہیں کہ بس ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا. ایک گولی سے کسی کی زندگی بدل سکتی ہے ہمیشہ کے لیے. کاؤنسلنگ بھی جو ہے وہ گولی یا جس طرح آپ نے ٹیبلٹ یا اینٹی ڈپریسنٹ سے پہلے ڈاکٹرز کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بیٹھ کے سٹوری سن سکیں. کاؤنسلنگ وغیرہ بھی ہیلپ کرتی ہے. کاؤنسلنگ ساتھ چلتی ہے. میں کالر سے بات کر رہا ہوں جی, بشرا فرام نیو یارک ہیں. جی بشرا جی ویلکم ٹو دا شو, فرمائیے. السلام علیکم جی.
वालेकुम अस्सलाम। ये डॉक्टर साहब मेरे कंधे में बहुत दर्द है और गर्दन में बहुत दर्द है। कब से है जी ये दर्द, कितने अरसे से है? ये अभी महीना हुआ मेरे ख्याल में और बड़ी शदीद तकलीफ है। कोई गोली खाई है आपने, किसी से फर्क पड़ा ये किसी पेन चीज? किलर खाती हूँ, ये ब्रूफन टाइप की है, यही डॉक्टर साहब को दिखाया था। जी। हाई ब्लड प्रेशर भी होता है मुझे। कोई एक्सरे वगैरह आपका हुआ है गर्दन का, सीटी वगैरह कोई? नहीं जी, अभी तक तो डॉक्टर साहब ने नहीं बताया, उन्होंने यही बताया था ये ब्रूफन टाइप कोई है। मसल्स खिंचे रहते हैं गर्दन के। दर्द आपको जोड़ों में होती है या मसल के अंदर है? जी वो तो घुटनों की तो प्रॉब्लम है मुझे, घुटनों में भी बहुत तकलीफ होती है। अच्छा। मगर ये है कि ये बाजू में बहुत, पूरे बाजू में जाता है, राइट साइड वाला बाजू। राइट बाजू में। ठीक है जी, हम पूछते हैं, डॉक्टर सबीन खान हमारे साथ हैं, फैमिली डॉक्टर हैं। ये आम मरीज इनके पास इस तरह के आते हैं, इनकी बात सुनते हैं। जी फरमाइए। जिस तरह आप कह रही हैं उससे महसूस हो रहा है कि यहाँ गर्दन से शुरू होता है और पूरी बाजू में जाता है। इट्स कॉल्ड सर्विकल रेडिकुलोपैथी। लग रहा है मुझे कि वो है आपका मसला। उसमें ये होता है कि डिस्क जो होती है आपकी स्पाइन की, वो आपकी नर्व को पिंच कर रही है जो बाजू में आता है, जो ज़्यादा हम आमतौर पे सायाटिका, कमर से टांग में जो दर्द जाती है, इट्स द सेम थिंग। तो आई वुड रेकमेंड कि अगर आपको 6 हफ्ते हो गए हैं इस दर्द को, तो आप जाके अपने डॉक्टर से MRI करवाएं और उसका इलाज यही होगा, फिजिकल थेरेपी, हीटिंग पैड और मोट्रिन वगैरह ले सकते हैं इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए। पहनना पड़ेगा प्रोबेबली। अच्छा, ये इनकी राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे अगर बाजू में दर्द जाए तो बाजू का दिल की दर्द भी होती है, तो उसमें अंजाइना वगैरह की वजह से उसके साथ अगर उनको सांस की तकलीफ भी हो रही है, बोझ महसूस हो रहा है दिल में, तो फिर अंजाइना की तरफ जा सकते हैं। वो दिल के डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। दिस साउंड्स मोर लाइक रेडिकुलोपैथी। जोड़ों का भी मसला है तो वो जनरलाइज गर्दन की जो जोड़ होते हैं मोहरों के दरमियान, वहाँ पे भी जो है रेडिकुलोपैथी जो डॉक्टर साहब ने कहा है वो उसी का ही है। मैं अरशद साहब से बात करता हूँ, वो वापस आ गए हैं लाइन पे। जी फरमाइए अरशद साहब। हेलो जी। भी आया आपका जो है ना नूर विटामिन के बारे में, वो जो नंबर जो आपने दिया है वहाँ पे कॉल करें तो वो लाइन अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा। माशाल्लाह। अच्छा। आपका प्रोग्राम तो इतना अच्छा है, इतने लोग देख रहे हैं इसको, कम से कम वहाँ पे कोई बंदा होना चाहिए जो कि ऑर्डर ले। जी, वो असल में नूर विटामिन्स वाले जो है उनका नंबर हमारे पास है जो उन्होंने हमें प्रोवाइड किया, हम तो स्क्रीन पे वही डिस्प्ले कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेट पे भी अगर आप नूर विटामिन्स अगर लिखें तो आपको वेबसाइट पे बासानी उनके सारे राब्ते के नंबर मिल जाएंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ उसको ठीक करने की। तो स्क्रीन पे वेबसाइट भी आ रही है। आपको मालूम है कि वेबसाइट के ऊपर दुनिया जो हमारे ट्राइब के पहले लोग जो हैं वो ज्यादा वेबसाइट पे काम करते हैं। मैं टेलीफोन नंबर अवेलेबल है, उस पर कॉल किया और ऑर्डर कर दिया। मैं इसको ठीक करवाने की पूरी कोशिश करता हूँ। शायद टाइप करने में कोई टेक्निकल गलती हो गई होगी, तो हम नंबर आपको जो है दुरुस्त करके तो अपने रीरन में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और बात। जी फरमाइए। अभी जो आपने बात की है ना वो अपना डॉक्टर के बारे में लाहौर में, मैं काफी जो है ना न्यूज में देखता रहता हूँ, किसी चैनल ने ये खबर नहीं दी। ये देखिए कितने अफसोस की बात है कि एक काबिल आदमी यहाँ से फलाही नीयत के साथ गया है और वहाँ पे कत्ल कर दिया गया है और किसी चैनल को तौफीक नहीं हुई। वो सारे सियासी लीडरों के उल्टे सीधे बयानात और छोटी छोटी खबरें देते रहेंगे, लेकिन एक इंसान के कत्ल की खबर उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती। मकसद है कि मैं काफी टीवी चैनल देखता रहता हूँ, सारे चैनल देखता हूँ, किसी के ऊपर ये सो सैड कि किसी ने इस बारे में खबर आए तो गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ करे। जी। अगर किसी को मालूम ही नहीं है, देखें ये इट्स अ बिग लॉस फॉर पाकिस्तान। ऑल द फिजिशियन, all your pack and all that, you know, you have 25,000 doctors. When they are hearing this year program, what they will think, and nobody is giving, I mean, any news in Pakistan or nowhere about this. जी वही होता है ना कि फिर सबको अपनी जान और अपनी फैमिली सबसे ज़्यादा अजीज होती है। कौन जाएगा वॉलंटियर करने? किसको दिमाग ख़राब है कि अपनी अच्छी ज़िंदगी, यहाँ पे तो आपको सब कुछ अवेलेबल होता है, आप एक स्टेटस अचीव कर चुके होते हैं, फिर आप सोचते हैं कि अब दुनिया की, अपने रिश्तेदारों की, अपने मुल्क की, अपने प्यारों की मदद की जाए, तो ये सोच आहिस्ता आहिस्ता वो किल कर देंगे खुद ही। अफसोस है जी। तो जी हम बात कर रहे थे, सॉरी आप कॉल लेने वाले? नहीं आप बताइए। हम बात कर रहे थे जी बुशरा वापस हैं जी। बुशरा जो है ना जी बुशरा हैं जी हमारे साथ न्यूयॉर्क से। हेलो जी। हेलो। मैं कल 2 लाइन से इकट्ठी आ गई थी। मिसेस जाहिदा हैं जी न्यूयॉर्क से, फरमाइए मिसेस जाहिदा। जी
شاہینہ ہے جی ورجینیا سے, میرا خیال ہے کالیں ہماری تھوڑی مکس ہو رہی ہیں. شاہینہ ہے جی ورجینیا سے, ویلکم ٹو دا شو شاہینہ. جی السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. السلام علیکم, میں ورجینیا سے بات کر رہی ہوں. آپ کا شو میں دیکھ رہی تھی, اٹس اے فینٹاسٹک شو. لیکن مجھے یہ کہنا تھا کہ ڈپریشن کے, اور آپ جو بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا سنایا آپ نے, لیکن میں سوچتی ہوں ڈپریشن کے لیے سب سے ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا جائے. اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں, وہ دعائیں کریں, ہر کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. پھر نیند نہ آنے کا بھی یہ دعائیں بتائی گئی ہیں. آپ کبھی کبھی تھوڑا سا بھی اگر ریلیجن کے بارے میں بتا دینا تو میرا خیال ہے بہت اچھا ہوئے گا. مجھے یہی کہنا تھا. بہت اچھا. آپ ہمارا جو سسٹر پروگرام ہے ہمارے ہی چینل پہ آتا ہے رات کو 9 بجے, غائب کی باتیں, اس میں مذہبی پوائنٹ آف ویو سے جو ہے ساری باتیں ڈسکس ہوتی ہیں. ہمارے وہ کالر جو ان سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو میں مشورہ دوں گا کہ رات 9 بجے ضرور کال کریں. آج ہی رات کو 9 بجے لائیو پروگرام آئے گا. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ محمود اوان صاحب بات کرتے ہیں. میڈیسن کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ہر انسان کو توفیق ہوتی ہے. میری مدر ان لا بات کر رہی ہیں جو فون پہ بات کر رہی ہیں. میں آپ کی بات, میں ان کو, آپ کا حکم سر آنکھوں پر, میں ان کو ضرور, آپ کو ہم نو نہیں کر سکتے. آپ کی مدر ان لا کو میں کہوں گا کہ ضرور دیکھیں. ہمارے جو ناظرین ہیں ان کا ایک بڑا براڈ اسپیکٹرم ہے. وہ ہر ایک انسان کا ایمان جو ہے نا وہ کبھی گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے ہر انسان میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے جس کا جس قدر ہے وہ اس طرح. جی مسز صدیقی ہیں جی ہماری اگلی کالر, بہت شکریہ کال کرنے کا. جی مسز صدیقی ویلکم ٹو دا شو. جی السلام علیکم. میں نے کال کی تھی ڈرگ کے بارے میں, جو بچے استعمال کرتے ہیں میروانہ میں, آئی تھنک سو استعمال کرتے ہیں اسکول کے اندر, تو یہ کس طرح سے بچوں کو اس سے روکا جائے, اور اس سے کیا جو بچے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کو کیسے ٹریٹ کیا جائے. ہم کوشش کرتے ہیں جی اس کا مختصر ترین جواب حاصل کر سکیں, ٹو دا پوائنٹ بات کیجیے. جی جو ہمارے بچے اسکولوں میں پیئر پریشر میں آ کے اسموکنگ شروع کر دیتے ہیں, سگریٹ میں بھر کے marijuana, وہ ان کو کیسے روکا جائے اور اس کا علاج کیسے کروایا جائے. ایجوکیشن, اس ڈرگس کے مضر اثرات کے بارے میں بتایا جائے, جو کہ ایک ایکسپرٹ اس فیلڈ میں جو سے آسانی سے کر سکتا ہے. اس کے جو معاشرتی اثرات ہیں اس کے بارے میں بتایا جائے. ماں باپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے بچے نے یہ ڈرگس شروع کر دی, استعمال کرنی شروع کر دی؟ میرے خیال میں ماں باپ سے بہتر بچے کو کوئی نہیں جانتا. اگر بچے میں کوئی چینج آتا ہے سب سے پہلے ماں پک کرتی ہے کہ آج کچھ حاضر بدلا سے. تو اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان پر توجہ دینا بہت ضروری ہے. ماں باپ انوالو ہوں, نظر رکھیں, اسکول کی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کریں, دوستوں پہ نظر رکھیں, دوستوں سے ملنا جلنا جو ہے, کون سا پیئر گروپ ہے. اگر اس طرح سے شک ہو گیا سمین ڈاکٹر تو پھر کہاں جائیں, آپ بتا دیں. آپ میرے خیال میں جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ایڈکشن اسپیشلسٹ سے رجوع کرنا اس کے لیے سب سے بہتر رہے گا, کیونکہ ڈرگ ایڈکشن کو روکنے کے لیے اس کی وجوہات کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اور وہ ہر انڈیویجول کے لیے مختلف ہوں گے. ایک بچے کے لیے وہ احساس کمتری کا شکار ہے, اپنے بارے میں اچھا محسوس نہیں کرتا, دوستوں کے وہ چاہتے ہیں کہ اسے ایک سرکل میں قبول کیا جائے اسکول میں فار ایگزامپل. وہ ایک طریقہ یہ ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ میں کروں گا تو مجھے قبول کر لیں گے وہ. اس طرح شروع ہوتا ہے اور پھر اس کا جال بڑا ہوتا جاتا ہے ڈرگ سے. تو ہمارے ساتھ ایک کالر ہے جی, ریاض فرام شکاگو. ریاض صاحب ویلکم ٹو دا شو, فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شکاگو سے بول رہا ہوں. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں ڈائبٹک بھی ہوں, ہائی بلڈ پریشر بھی ہے, لیکن مجھے نیند نہیں آتی. مجھے بہت زیادہ نیند آتی. بہت نیند آتی ہے آپ کو؟ جی بہت نیند آتی ہے آپ کو؟ بہت نیند آتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے یہ تجویز کیا کہ شاید میں ڈپریشن کا شکار ہوں. انہوں نے لیکسا پرو دی, پہلی ڈوز سے بہت فرق پڑا, آہستہ آہستہ وہ فرق ختم ہوتا جا رہا ہے. اب وہ کہتے ہیں 10 کے بجائے 20 لے لیں, لیکن دوسرے ڈاکٹر صاحب کو دکھایا, وہ کہتے ہیں کہ نہیں میاں یہی رکھو ورنہ اس کو کم کرنا مشکل ہو جائے گا. اچھا, اچھی بات ہے جی. ہم بات کرتے ہیں, نیند بہت آتی ہے, لیکسا پرو 10 ملی گرام پہ, ڈاکٹر صاحب ایک کہتے ہیں کہ 20 پہ کر چلے جائیں, اور دوسرے نے کہا کہ نہیں 20 پہ نہ جائیں, پھر کم کرنا مشکل ہو جائے گا. کیا کہیں گے آپ؟ میرے خیال میں یہ ٹھیک بات نہیں کہ کم کرنا مشکل ہو جائے گا. اگر آپ کی ایک ٹائلینول کی گولی سے سر درد ٹھیک نہیں ہو رہا تو 2 لینی پڑے گی, تو ان کو پھر 20 پہ چلے جانا چاہیے. جی بالکل چلے جانا چاہیے اگر وہ ہیلپ کرتی ہے. سلیمان ہے جی ہمارے ساتھ نیو جرسی سے. سلیمان صاحب ویلکم ٹو دا شو, فرمائیے. جی سلیمان
سراج صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ، ایک اور کالر ہیں جی. سراج صاحب ویلکم ٹو دا شو. فرمائیے سراج صاحب، بتائیے کچھ بات کیجئے. جی لگتا ہے ہمارے کالر جو ہے ہمیں کال ملا کے پھر جو ہے وہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو پھر کال کا ربط ختم ہو جاتا ہے. تو ہمارے کالر اگر ہیں لائن پہ تو بات کیجئے، ورنہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی سراج صاحب ویلکم ٹو دا شو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو جی السلام علیکم. آپ کی لائن میں کچھ گڑبڑ ہے، لائن ذرا فکس کیجئے پھر دوبارہ کال کیجئے. جی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز بہت زیادہ، ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز آج کے بھی دور میں ٹیکنیکلٹیز انسان کو جو ہے وہ پریشان کرتی ہیں. میں چونکہ تھوڑا سا گیپ آیا، میں صرف اس لیے نہیں کہ وہ میری مدر ان لا تھی، لیکن میں پرسنلی زاہد اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں. انہوں نے بڑی ہی خوبصورت بات کی. ہم اپنے ریلیجن کو اور جو اسلام ہے وہ کمپلیٹ مذہب ہے، اس کو میڈیسن سے واقعی الگ نہیں کر سکتے. کبھی کبھی میں پرسنلی سوچتی ہوں کہ جو رات یا عشاء کی نماز ہوتی ہے اٹس اے کائنڈ آف میڈیٹیشن. جب آپ کو ہم کہتے ہیں نا لیٹ سے لیٹ نماز پڑھو یا تہجد کی نماز پڑھو، تو جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں دنیا جتنے دنیا کے دکھ ہوتے ہیں سب بھلا کے جو آپ کا کنیکشن ون آن ون اللہ میاں کے ساتھ ہوتا ہے، یا وہ ایک میڈیٹیشن کا جو کام سر انجام ہوتا ہے، اس سے ہی آپ کی نیند بھی اچھی ہو جاتی ہے، ایک ڈسپلن بھی آ جاتا ہے لائف میں. جی میرا خیال میں یہ چیز بڑی اچھی بات کی. اب پروگرام ریپ کرنے کا وقت آ گیا ہے. آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ. میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کہتا چلوں کہ جو شفا جو ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. دوائیاں جو ہیں وہ ایک ذریعہ ہے، اسی لیے تو ساری دوائیاں کامیاب نہیں ہوتی. تو شفا جو ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے، اور وہ ہر انسان اپنے مذہب اور اپنی سوچ کے مطابق اور اپنی علمی صلاحیت کے مطابق اللہ سے مانگتا ہے. وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا. تو آپ نے جو یاد دلایا اس پہ ہماری کیونکہ کوشش ہوتی ہے میڈیکل ایسپیکٹ پہ زیادہ بات کریں، تو ہم مذہبی اس مسئلے کی طرف نہیں جاتے زیادہ، لیکن دل میں بات تو ہے نا، اس کا تو کوئی توڑ نہیں ہے. صحیح بات. تو ڈاکٹر ویس سیٹھی بہت شکریہ آپ کا آنے کا. ڈاکٹر سبین خان بہت شکریہ آپ کا آنے کا. اپنا قیمتی وقت سے آپ نے نکالا اپنا ٹائم آئے، اور ہم اپنے ناظرین کے بہت شکر گزار ہیں کہ اتنی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں، ہماری تعریف کرتے ہیں جس کے ہم اتنے لائق نہیں ہیں، لیکن آپ لوگوں کے ٹیلی ویژن دیکھنے کا شکریہ، اپنا ٹائم دینے کا شکریہ. اور ہمارے پروگرام کنٹرول روم سے ہمیں کہہ رہے ہیں جی یہ سارے جو ہے آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، تعریف نہیں کرتے زیادہ آپ کی، صرف شو میں بات کرنا چاہتے ہیں. تو آپ شام کو ان کو 9 بجے فون کر کے بتائیے گا کہ نہیں ہم دل سے بات کرتے ہیں. محمود اوان صاحب ہمارے جو ہے غائب کی باتوں کے ہوسٹ ہیں. تو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.